المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 11واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے جو ہماری کتاب ہے عربی زبان کے 10 سبق، اس کا چوتھا سبق مکمل کیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں سبق شروع کریں گے، یعنی 5واں سبق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب پہ، حرف جر، یعنی جس کو ہم انگریزی میں پریپوشن کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ پریپوشن جیسے آپ کو معلوم ہوگا انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پروناؤنس یا فریز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کا زبان چاہے انگریزی زبان ہو یا عربی زبان، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس میں ہم یعنی جو مختلف اسما ہوتے ہیں یا جو پروناؤنس ہوتے ہیں یا جو دوسرے ہمارے پاس جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں ان کو ملانے کا کام کرتا ہے یہ، یا پھر انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ لوکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ڈائریکشن کے لیے، ایسے۔ جہاں تک عربی کا تعلق ہے تو عربی میں حروف جار یعنی پریپوشن، حروف جمع ہم ان کو کہہ سکتے ہیں حروف جارہ، را پہ تشدید ہے، رابطہ یا صلہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی رابطہ کنیکشن کے لیے یا صلہ کے لیے، تاکہ جو جملہ ہے اس کے جو معنی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ عربی میں ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جو حروف جارہ ہے یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں، اور جو اسم جس پہ یہ داخل ہوتے ہیں اس کو یہ مجرور بناتے ہیں، یعنی اس پہ آخر میں کسرہ آتی ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جو ہم نے کہا تھا 3 کیس ہم نے پڑھے تھے، نامینیٹو، ایکیزیٹو اور جینیٹو کیس۔ تو جینیٹو کیس جس کو ہم مجرور کہتے ہیں، یعنی جس کے جو کلمہ ہے جس کے آخری جو اختتام ہوتا ہے کسرہ پہ، تو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مثال میں نے دی ہے، حامد فی البیت، حامد گھر میں ہے، فی یعنی میں، ان حامد اس جملے کا مبتدا ہے، فی جو ہے یہ یہاں پہ حروف جار ہے، حروف جار یعنی جس سے اس کے بعد آنے والے اسم کو کسرہ آتی ہے، یعنی البیت۔ ہم کو پتہ ہے کہ جو ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے، یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اس پہ اب عامل داخل ہوا، یعنی حروف جار اس پہ داخل ہوا، فی، اس وجہ سے اس کی جو اینڈنگ ہے وہ چینج ہو گئی، اب یہ مرفوع سے مجرور بن گیا، یعنی حامد فی البیت، حامد گھر میں ہے، فی کی وجہ سے یہ البیتی ہو گئے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، الکتاب علی المکتب، الکتاب یہ اس کا مبتدا ہے، علی حرف جر، مکتب یہ اسم ہے، اس پہ داخل ہوا، اور اسم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تبدیلی واقع ہو گئی، مکتب، المکتب نہیں ہے، المکتبی، یعنی علی کی وجہ سے اس پہ یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ یہ اب کسرہ پہ، یعنی اب یہ مجرور ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کی ترکیب دیکھیں گے، الکتاب مبتدا، علی المکتبی یعنی علی کے معنی ہے پر، آن، میز پر ہے، کتاب میز پر ہے، الکتاب مبتدا، علی حرف جر، المکتب اسم مجرور۔ اس کو ہم اس کمبینیشن کو کہتے ہیں مرکب جاری، یا ہم اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ، یعنی جو جملے کے جیسا ہو، لیکن جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں فریز، یعنی جو کمپلیٹ سینس نہیں دیتا ہو لیکن اس کا وہ ایک فریز کے طور پہ، یعنی کتاب پر یہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتا ہے، لیکن یہ ایک یعنی 2 سے بنا ہے، پریپوشن اور اسم سے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں الکتاب مبتدا، علی المکتبی حرف جر اسم مجرور اس کی خبر ہے۔ ایسے ہی حامد مبتدا،
فی البیت حروف جر اسم مجرور شبہ جملہ اور خبر. یہی پہ یہاں جو آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں اپنی سلائیڈ میں جو میں نے بتایا وہی ہے. یہ حامد مبتداؤن چونکہ اس میں اس سے جملہ شروع ہوتا ہے تو یہ مبتدا ہے. فی حرف جر یعنی یہی پریپوشن اس کے معنی ہے میں. البیت البیت تھا اب یہ فی کے داخل ہونے یعنی عمل کرنے سے یہ اب مجرور بن گیا یعنی اب اس کے آخر پہ کسرہ آ گئی اس میں مجرور یہ بن گیا. تو اس کمبینیشن کو فی البیت جو یعنی جو ریڈ میں ہے اس کو ہم جار مجرور کہتے ہیں یعنی حرف جر اور جو پھر اسم ہے اس کو مجرور وہ مجرور ہو گیا اس کو ہم جار مجرور کہتے ہیں یا اس کو ہم شبہ جملہ بھی کہتے ہیں یعنی جو جملے کے جیسے ہو. اور پھر یہ اس جملے کی خبر ہے یعنی فی البیت اس کی خبر ہے حامد اس کا مبتدا ہے. اسی طرح دوسری مثال بھی ایسے ہی ہے یعنی الکتاب اس سے جملہ شروع ہوتا ہے یہ اسم ہے مبتدا. علی حرف جر یعنی پر اس کا ترجمہ ہے پر یعنی آن کتاب علی آن علی المکتبی یعنی میز پر ہے کتاب میز پر ہے. الکتاب مبتدا علی حرف جر اور جو مکتب ہے یہ اس میں مجرور بن گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی کی وجہ سے اس کو بھی اب آخر پہ کسرہ آ رہی ہے تو اس کو حرف جر اور اس میں مجرور کو ہم جار مجرور کہتے ہیں اور یہ اس کو ہم شبہ جملہ بھی کہتے ہیں یعنی یہ جو جملے کے جیسے یعنی جس کو ہم فریز کہتے ہیں انگریزی میں اور یہ اس جملے کی خبر ہے. اب حروف جار کی تعداد ہو یعنی حروف جار کتنے ہیں. عربی زبان میں حروف جار کی تعداد 17 ہے اور یہ جو ایک ان میں ہے وہ مختلف اور متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 17 حروف جارہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سلائیڈ پہ تو یہ 17 ہے. تو اس میں آپ 17 یہ ان میں سے 10 جو ہے وہ زیادہ 10 یا 12 ہم کہہ سکتے ہیں وہ اکثر استعمال ہوتے ہیں اور جو 4 یا 5 ہے باقی کے وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں یعنی شاذ و نادر استعمال ہوتے ہیں. تو پہلا حرف جر ہے با دوسرا ہے تا تیسرا کاف اور لام با تا کاف اور لام. پھر ہے واو منز مز کھلا. اس کے بعد ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی علی. اس کی ہم جو معنی ہے اور جو اس کی مثالیں ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ایسے ہی یعنی ایسے اس کے شعر کے طور پہ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں یعنی تیز باؤ تاؤ کاف و لام واو منز و مز کھلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی علی. تو اب ہم اس کی یہ جو 17 حروف جارہ ہے اس کے جو متعدد معنی ہیں ان میں سے بعض جو اکثر استعمال ہوتے ہیں وہ معنی ہم دیکھیں گے اور اس کی مثالیں دیکھیں گے. پہلے ہم شروع کرتے ہیں با سے. یہ جو با ہے یہ حرف اردو میں سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور قسم کے معنی میں اور وغیرہ اس کے اور بھی معنی ہیں لیکن یہ زیادہ تر انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سے یعنی انگریزی کا ود آپ انگریزی میں اس کا یاد رکھ سکتے ہیں کہ ود کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی جو وہاں سے مثال دی گئی ہے کتبت میں نے لکھا فعل فاعل بالقلم بحرف جر قلم اس میں مجرور تو یہ ہو گیا جار مجرور یا شبہ جملہ یعنی میں نے لکھا قلم کے ساتھ یا قلم سے میں نے لکھا. ایسے ہی دا بالحق کی اس ایک مرد نے یعنی یہ فعل ہے دعا بالحق کی بحرف جر حق اس میں مجرور یعنی یہ بن گیا پھر سے جار مجرور یا شبہ جملہ. اس ایک مرد نے دعوت دی حق کے ساتھ. تو اس کے یہی معنی ہے سے کے ساتھ یا قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا جیسے ہم کشمیری میں بھی استعمال کرتے ہیں باللہ یعنی اللہ کی قسم. تو یہ پہلا حرف جر تھا با. اس کے بعد دوسرا حرف جر ہمارے پاس ہے تا.
تا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو یاد رکھنے کی چیز ہے یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ، یعنی جو لفظ جلالہ ہے اللہ اس کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کسی اسم کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہوگا. یعنی تا حرف جر، اللہ اس میں مجرور، جار مجرور، شبہ جملہ تاللہ یعنی اللہ کی قسم. اسی کے بعد تیسرا حرف جر ہے کاف. کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مانند، لائک، مشابہ، کوئی کسی کو کسی کے ساتھ مشابہت دینی ہے، کمپیئر کرنا ہے تو اس کے لیے کا استعمال ہوگا. مثل، طرح وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کا. زید، زید، کل اسدی، زید مبتدا ہے، کا حرف جر، الاسد اس میں مجرور، تو جار مجرور شبہ جملہ زید، زید، کل اسدی، اسد شیر، زید شیر کے جیسا ہے، یعنی یہاں پہ ہم نے مشابہت دی زید کو شیر کے ساتھ. لام، لام ایک اور حرف جر ہے، یہ کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فار، انگریزی کا فار ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی حاض القلم لزید، حاض القلم یہ قلم، لزید حرف جر اس میں مجرور، جار مجرور، زید کے لیے ہے، حاض القلم لزید. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں حاض الکتاب لحامد، یہ کتاب حامد کے لیے ہے. واو، واو بھی واو کے کئی اقسام ہیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس میں جو کتاب ہے، یعنی واو، واو عطف کے لیے استعمال، یعنی کنجکشن، اینڈ. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ واو قسم کے لیے، یعنی جو حرف جر، یہ واو جارہ ہے، یعنی یہ حرف جر ہے، یعنی جو اپنے جس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو وہ کسرہ دے گا، لیکن یہ یہاں پہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ واو ہر ایک قسم سے پہلے واو آتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں والفجر والشمس، تو یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واللہ، واو حرف جر، اللہ اس میں مجرور، اللہ کی قسم. والقمر، چاند کی قسم. والعصر، عصر یعنی عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم. الا، کی طرف یا تک، ٹورڈز یعنی ڈائریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذہب محمود، محمود گیا. الا زید، الا حرف جر، کی طرف یا تک، زید اس میں مجرور، تو اس کا ترجمہ ہوگا ذہب محمود یعنی محمود گیا، الا زید زید کی طرف. اسی طرح ذہب ناصر الی المسجد، ذہب فعل، ناصر فاعل، فعل فاعل، ناصر گیا الی المسجد، الی المسجد حرف الی حرف جر، مسجد اس میں مجرور. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ذہب ہم کہتے ہیں کہ ذہب لازم فعل ہے، لیکن ہم اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الا کی وجہ سے یہ اس کا بھی مفعول آتا ہے، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو انڈائریکٹلی اس کا مفعول ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ذہب ناصر یعنی یہ جہت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈائریکشن کے لیے. ناصر گیا مسجد کی طرف یا محمود گیا زید کی طرف. من، سے یعنی فرام، وہ جو بی ہم نے پڑھا وہ ود تھا، تو اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے بی اور من میں. من سے، فرام، یعنی خرج ساجد، ساجد نکلا، فعل فاعل، من البیت گھر سے، من حرف جر، البیت اس میں مجرور. اسی طرح رجا یاسر من المسجد، رجا یاسر، رجا فعل، یاسر فاعل، من المسجد حرف جر اس میں مجرور، یعنی من حرف جر، مسجد اس میں مجرور، یعنی یاسر لوٹا مسجد سے. تو یہ من سے کے معنی میں یعنی فرام. اس کے بعد ان بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا طرف سے یا متعلق. یا ہم اکثر دیکھتے ہیں روایت جو حدیث کی روایت ہوتی ہیں ان میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے ان آتا ہے، یعنی ان انسن یا ان عائشہ، ان ابی ہریرہ، ایسے ہم دیکھتے ہیں، یعنی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور متعلق،
یعنی کسی چیز کے بارے میں. جیسے سأل الطالب, طالب علم نے سوال کیا, المدرس مدرس سے, فعل فاعل مفعول, عن الدرس یعنی درس کے متعلق, یعنی سبق کے متعلق طالب علم نے مدرس سے سوال کیا. عن حرف جر, الدرس اسم مجرور, یعنی پھر یہ بن گیا جار مجرور شبہ جملہ. علی پر, یہ ہم نے دیکھا تھا مثال میں, یعنی آن. القلم علی الکتاب, القلم علی الکتاب, القلم مبتدا, علی حرف جر, کتاب اسم مجرور, یعنی قلم کتاب پر ہے. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مؤلف نے مثال دی ہے, جلس زید علی السطح, جلس زید, زید بیٹھا, علی السطح, سطح کوٹھا, یعنی زید بیٹھا کوٹھے پر. یہ آن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. علی اس کے کئی اور معنی ہیں, فی الحال ہم اتنا یاد رکھیں گے. علی وجوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کتب علیکم القتال, تو اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اس کے بعد فی یعنی ان, میں. نحن فی البیت, نحن ضمائر یعنی ضمیر ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے, متکلم جمع کے لیے یا تثنیہ کے لیے. نحن ہم, فی البیت, فی حرف جر, البیت اسم مجرور, جار مجرور شبہ جملہ. نحن فی البیت, ہم گھر میں ہیں. انا فی المدینہ, میں, فی حرف جر, المدینہ اسم مجرور, میں شہر میں ہوں. تو یہ ہو گیا فی. اس کے بعد منذ اور مز, ان کا سیم معنی ہے, یعنی عرصے سے, وقت سے یا دن سے. جو انگریزی کا سنس ہے اس کے لیے منذ یا مز استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال ہے, ذہبت میں گیا, الی المدرسۃ مدرسے کی طرف, منذ یا مز یوم الجمعۃ. اب یہاں پہ اب اس کا ترجمہ ہوگا, میں مدرسے گیا یعنی جمعہ کے دن سے, یعنی جمعہ کے عرصے سے, یعنی جمعہ کے دن سے میں نے شروع کیا مدرسے جانا. تو یہ سیم ہے دونوں, چاہے آپ منذ استعمال کریں یا مز استعمال کریں. یہاں پہ مز کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یوم الجمعۃ, یہ خود اصل میں مضاف مضاف الیہ, یوم الجمعۃ یعنی جمعے کا دن. تو منذ جو چونکہ حرف جر ہے اسی لیے یوم پہ کسرہ, یعنی وہ اس میں مجرور ہے. جمعہ وہ مضاف الیہ ہے. حتی, حتی اس کے یعنی یہاں تک کہ, یہاں تک کہ, تاکہ, تک, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی ٹل انگریزی کا. اس کے بھی اور کئی متعدد معنی ہیں. ادرس حتی الصباح, درس یدرس ادرس, میں نے پڑھا حتی الصباح, صبح تک. حتی اس میں مجرور, الصباح, حتی حرف جر, الصباح اس میں مجرور, جار مجرور. حتی الصباح میں نے پڑھا یعنی صبح تک میں نے پڑھا. قرأت الکتاب حتی خاتمتہ, قرأت فعل فاعل یعنی میں نے پڑھا, الکتاب مفعول, حتی خاتمتہ یعنی اس کا خاتمہ, یعنی جو اختتام ہوتا ہے کتاب کا, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کنکلوژن یا ایپیلاگ, میں نے وہ بھی پڑھا. یعنی میں قرأت الکتابہ, میں نے کتاب پڑھی یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی, یعنی اختتامیہ جو اس کا تھا وہ بھی میں نے پڑھا. حتی خاتمتہ, ہی اس لیے آ گیا کیونکہ یعنی ہا کتاب کی طرف لوٹتا ہے, کیونکہ اس کے پہلے کسرہ ہے تو اس پہ پھر ضمہ کا لانا وہ باری ہوتا زبان پہ, اسی لیے اس کو بھی کسرہ آ گئی ہے. یہ جو حروف جر ابھی تک ہم نے جن کا ذکر کیا یہ اکثر استعمال ہوتا ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. جو اب اس کے بعد حروف جر آ رہے ہیں, یعنی ربع یا پھر اس کے بعد حاشا, کھلا, ادا, یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. مؤلف نے ان کا ذکر بھی کیا ہے آخر پہ. ربع یہ بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی اکثر, کتنے ہی زیادہ, یعنی اس میں عدد کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. تقلیل یعنی کسی عدد کا کم ہونا, یا تکثیر یعنی عدد کا زیادہ ہونا, اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس میں جو یہ یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے بعد اسم آئے گا وہ واحد آئے گا, وہ جمع نہیں آئے گا. جیسے رب طالب فی الفصل, اس کا ربع اس میں حرف جر, طالب اس میں مجرور, فی الفصل
یہ پھر سے اب یہاں پہ وہ ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ ہم یہاں پہ ربا دیکھ رہے ہیں. فی الفاصل پھر سے حرف جر اور اس میں مجرور یعنی کتنے ہی طالب علم یعنی یا اس میں تھوڑا سا وہ یعنی کثرت پہ یعنی زیادہ بہت طالب علم ہے تو اس پہ اس کے لیے ربا استعمال ہوتا ہے یعنی تکثیر کے لیے یہاں پہ ربا استعمال ہوا یعنی کتنے ہی طالب علم کلاس میں ہیں یعنی ان کی تعداد پہ یہ ان کی کثرت کو واضح کرنے کے لیے ربا استعمال کیا گیا ہے. یا جو مؤلف نے مثال دی ہے ربا رجل نصرتہ کتنے آدمیوں کی ربا رجل یعنی کتنے ہی آدمیوں کی نصرتہ میں نے مدد کی. ہاں پھر سے رجل کی طرف لوٹتا. اس میں آپ نے دیکھا طالب یہ مذکر ہے رجل یہ بھی مذکر ہے یہ جمع نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ہے اس میں کہ ربا کے بعد جو اسم آئے گا یعنی جو اس میں مجرور ہے وہ واحد آئے گا وہ جمع نہیں آئے گا. اس کے بعد حاشا خلا اور ادا یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ایکسیپشن کے لیے یعنی علاوہ سوا اس کے لیے یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کا ایک ہی معنی ہے. جیسے منع تو الرجال حاشا امرن منع کرنا منع تو میں نے منع کیا الرجال لوگوں کو یعنی آدمیوں کو منع تو الرجال حاشا امرن سوائے امر کے یعنی میں نے سب آدمیوں کو منع کیا سوائے ایکسیپشن کیا ہے امرن حاشا حرف جر امر اس میں مجرور. اسی طرح خلا ہے ضربت الاطفال میں نے بچوں کو مارا خلا زیدن زید کے سوا یعنی میں نے سب بچوں کو مارا سوائے زید کے. جاء القوم ادا خالدن یعنی قوم آئی ادا سوا یعنی حرف جر خالد اس میں مجرور یعنی تمام قوم پوری قوم آئی سوائے خالد کے. تو یہ ان کا ایک جو ہمارے پاس جو 17 ہم نے دیکھے تھے حرف جر ان کا تذکرہ تھا ان کے معنی اور ان کی جو مثالیں تھی وہ ہم نے بیان کی. اب ہم مؤلف کی طرف یعنی مؤلف نے جو اپنی کتاب میں تمرین پہلے دی ہے اس کی طرف آتے ہیں. یعنی مؤلف فرماتے ہیں کہ عربی میں ترجمہ کیجیے. زید گاؤں سے شہر تک گیا تو اس میں ہم کو جب ہم یہ تمرین حل کریں گے اس میں ترتیب وہی یاد رکھنی ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی یعنی فعل فاعل اور مفعول وہی ترتیب ہم کو یاد رکھنی. پہلے فعل آئے گا اس کے بعد فاعل سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد آخر میں اس کا مفعول آئے گا. تو ہم پہلا جملہ دیکھتے ہیں زید گاؤں سے شہر تک گیا. جانا پہلے آئے گا ذہبا ذہبا یہ ہمارا فعل آ گیا یعنی جانا. اب اس کے بعد فاعل آئے گا ذہبا زیدن زید گیا. اب ہم کو حرف جر داخل کرنا ہے. گاؤں سے کے لیے ہم نے کہا تھا من استعمال ہوتا ہے یعنی فرام. کہاں سے گیا ہے وہ گاؤں سے گیا ہے تو گاؤں آپ دیکھیں گے اس میں یعنی کریا لکھا ہوگا تو اب من استعمال ہم کریں گے. ذهب زید من القریۃ قریۃ. من ہمارا حرف جر ہے اور قریہ جو ہے وہ اس میں مجرور ہے یعنی ذهب زید من القریۃ زید گیا گاؤں سے. اب کہاں کی طرف وہ گیا ہے شہر کی طرف تو تک یعنی اس کے لیے استعمال ہوگا الا. الا شہر یعنی مدینہ. الا المدینۃ مدینۃ. پھر سے الا حرف جر اور مدینہ اس میں مجرور. تو یہ پہلا جملہ تھا زید گاؤں سے شہر تک گیا یعنی ذهب زید من القریۃ من القریۃ حرف جر قریہ اس میں مجرور یعنی شبہ جملہ. اور الا المدینہ وہ بھی شبہ جملہ ہے یعنی حرف جر اور اس میں مجرور
وہ بھی یہ ہے یعنی شبہ جملہ. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے محمود نے شیر کو تلوار سے قتل کیا. تو اس میں بھی ہم کو یہی ترتیب استعمال کرنی ہے. پہلے قتل کرنا یعنی قتل، قتل فعل پہلے آئے گا، اس کے بعد فاعل یعنی سبجیکٹ محمود، قتل محمود، قتل محمود. اب مفعول آئے گا اس کے بعد شیر یعنی اسد، قتل محمود الاسد ہو گیا ہمارا فعل فاعل اور مفعول. اب اس میں ذکر مؤلف نے کیا، اس کو ایک خاص آلے سے یعنی ویپن سے اس کو قتل کیا ہے، تو وہ تلوار ہے. تو اس کے لیے ہم کو سے استعمال کرنا ہے، لیکن یہاں یہ اب وہ من کا سے نہیں ہے، فرام نہیں ہے، یہ ود ہے، تو اس کے لیے با استعمال ہوگا. تو ہم با استعمال کریں گے یا ہم کہیں گے قتل محمود الاسد بالسیف، بحرف جر السیف تلوار، بالسیف قتل محمود الاسد بالسیف. اس کے بعد ایک اور جملہ ہے میں نے کپڑا کنچی سے کاٹا. میں نے کاٹا، تو کاٹنے کے لیے ہم فعل استعمال کرتے ہیں قطع. میں نے کاٹا، قطعت، قطعت فعل فاعل کپڑا، الثوب، قطعت الثوب یعنی فعل فاعل مفعول. اب پھر سے یہاں پہ ایک یعنی چیز کا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایک آلے کا ذکر ہو رہا ہے، کنچی سے یعنی جیسے ہم نے اوپر دیکھا تلوار سے، تو یہاں پہ بھی استعمال ہوگا. بالمقراض، کنچی المقراض بالمقراض، اب جو ضاد ہے اس پہ اب کسر آئے گی. قطعت الثوب بالمقراض. اس کے بعد اس ایک عورت نے پیالے میں دودھ دھویا. یہ ایک اور ہمارے پاس جملہ ہے، چوتھا جملہ ہے آپ کے پاس، اس ایک عورت نے پیالے میں دودھ دھویا. یعنی اس ایک عورت، پہلے ہم کو فعل استعمال کرنا ہے دونا، حلبہ. یہ ہم اس سے پہلے والے سبق میں بھی ہم نے حلبہ استعمال کیا تھا. اس ایک عورت نے، تو یہ واحد مؤنث کے تھے، واحد مؤنث کا صیغہ ہم کو استعمال کرنا ہے. یعنی حلبت، حلبت، تو اس میں عورت نہیں آئے گا کیونکہ یہ ظاہر نام نہیں ہے، یہ خالی اس نے یعنی صیغے کے لیے اس ایک عورت کا ذکر کیا. تو ہمارے لیے کافی ہے، ہم اتنا کہیں گے حلبت، اس ایک عورت نے دھویا. کیا دھویا؟ دودھ. اور اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے مؤلف نے دیا اللبن، یعنی حلبت اللبن، تو یہ ہو گیا فعل فاعل اور مفعول. اب ہم کو حروف جر اس پہ داخل کرنا ہے، یعنی پیالے میں. تو میں کے لیے ہم کو پتہ ہے فی استعمال ہوتا ہے. تو پیالہ آپ دیکھ سکتے ہیں قصعۃ مؤلف نے دیا ہے وہاں پہ. تو حلبت اللبن فی القصعۃ، حلبت اللبن فی القصعۃ، یعنی اس ایک عورت نے پیالے میں دودھ دھویا. جب یہ استعمال ہوگا ایسے اس ایک عورت نے، ان سب مردوں نے، تم سب مردوں نے، تو یہاں پہ ہم کو فاعل کو ظاہر نہیں کرنا ہے، یہ خالی اس کا صیغہ استعمال ہم کو کرنا ہے. اس کے بعد ایسے ہی ہے، یعنی پھر سے ہم کو صیغہ استعمال کرنا ہے. تم سب مردوں نے قمیص اور پاجامہ صندوق میں رکھا، رکھنا، وضع، تم سب مردوں نے، تو اس مخاطب کا جمع صیغہ استعمال ہوگا وضع تم، وضع تم سب مردوں نے رکھا، قمیص اور پاجامہ رکھا صندوق میں. قمیص عربی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی قمیص کے معنی میں. القمیص اور پاجامہ، پھر و آئے گا یعنی عطف، والسروال. تو یہ ہو گیا وضع تم فعل فاعل، تم سب مردوں نے رکھا قمیص اور پاجامے کو، کس میں رکھا؟ صندوق میں. صندوق بھی یعنی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے صندوق. تو میں ہے، تو اس کے لیے حرف جر فی استعمال ہوگا، فی الصندوق کی، فی الصندوق کی. وضع تم القمیص والسروال فی الصندوق کی. اس کے بعد ہے
تو نے پینسل سے کارڈ پر لکھا. تو نے تو مخاطب واحد کا صیغہ ہے لکھنا. کتبہ تو نے لکھا. کتبت پینسل سے. تو یہ جیسے اوپر مثال ہے کنچی سے, تلوار سے, ایسے ہی پینسل سے. کتبت بالمرسم یعنی المرسم پینسل. کتبت بالمرسم کارڈ پر. آن تو یہاں پہ اعلیٰ استعمال ہوگا. کتبت بالمرسم علل کارڈ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں البطاقہ. کتب بالمرسم علل بطاقتی. یہاں پہ دو حرف جر استعمال ہو رہے ہیں. یعنی کتبت تو نے لکھا بالمرسم پینسل سے علل بطاقتی یعنی کارڈ پر لکھا. اس کے بعد ان سب عورتوں نے مکھن, گھی اور بالائی کے ساتھ بسکٹ کھایا. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ طویل جملہ ہے. ان سب عورتوں نے. تو یہاں پہ بھی ہم استعمال کریں گے یعنی صیغہ استعمال کرنا ہے, لیکن اب سب یعنی مؤنث کا جمع صیغہ استعمال کرنا ہے. تو فعل اس میں ہے کھانے کا عمل ہو رہا ہے, یعنی پہلے فعل آئے گا یعنی اکلنا ہو گیا یعنی ان سب عورتوں نے کھایا. تو اب ہم کو مکھن, گھی اور بالائی یہ ہم آپ دیکھیں گے یہاں پہ مؤلف نے دی ہے. یعنی ہم کہیں گے اکلنا الزبدۃ یعنی الزبدہ مکھن. اس کے بعد گھی السمنہ یعنی اکلنا الزبدۃ والسمنہ اور بالائی کے ساتھ. بالائی یعنی کریم. والکشتہ کس کے ساتھ کھایا, یعنی یہاں پہ مؤلف نے یہاں پہ آپ کو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کے ساتھ یا تو ہم اس کو حرف جر تینوں کے ساتھ لگائیں گے یا ہم کہیں گے اکلنا بالزبدۃ وبالسمن وبالقشطۃ الکاکۃ یعنی الکاکۃ بسکٹ. یعنی یا ہم حرف جر تینوں کے ساتھ لگائیں گے یعنی اکلنا بالزبدۃ وبالسمن وبالقشطۃ الکاکۃ. یا ہم پہلے کے ساتھ لگائیں گے پھر ہم عطف کریں گے اس کو, یعنی ہم کہیں گے پہلے مکھن کے ساتھ ہم لگائیں گے پھر واو جو ہے اس کا یعنی وہ ہم پھر سے یعنی عربی میں یہ فصیح نہیں ہوتا ہے کہ ہم بار بار دہرائیں گے اس کو. تو ہم اس صورت میں ہم ایسے کہیں گے اکلنا بالزبدۃ و سمن. ہم با کو نہیں لائیں گے یعنی جو حرف جر ہے اس کو نہیں دہرائیں گے, ہم خالی و کہیں گے. والسمن والقشطۃ الکاکۃ. ایسے زیادہ فصیح ہے یعنی ہم اس کے حرف جر کو نہیں دہرائیں گے. اس کے بعد اللہ کی قسم. اس کے لیے ہم تینوں جو قسم کے لیے ہم نے حرف جر دیکھے باللہ با بھی استعمال کر سکتے ہیں, وا بھی واللہ اور تاللہ تا بھی تا خاص اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ. اس کے بعد جملہ ہے استاد نے طلباء سے سبق کے متعلق دریافت کیا. دریافت کرنا یعنی سوال کرنا. تو سأل آپ استعمال کریں گے. سأل المدرس استاد نے دریافت کیا. طلباء سے یعنی طلباء یہاں پہ جمع ہے. تو ہم کہیں گے طلب المدرس التلامذۃ یعنی استاد نے طلباء سے دریافت کیا کس کے بارے میں, سبق کے متعلق. تو ہم کہیں گے عن الدرس. سأل المدرس التلامذۃ عن الدرس. عن حرف جر الدرس اس میں مجرور شبہ جملہ جار مجرور. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے. بنانا جیسے ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھا جعل استعمال ہوتا ہے, تو ہم یہاں بھی وہی استعمال کریں گے یعنی جعل اللہ رات سونے کے لیے بنائی. جعل اللہ اللیل اللہ تعالیٰ نے رات بنائی کس کے لیے ہم کو استعمال کرنا ہے تو لام ہم استعمال کریں گے. جعل اللہ اللیل للنوم. نوم یعنی نیند یعنی سونے کے لیے. للنوم اور دن کام کے لیے. ول اور پھر ہم اس کے بعد اور یعنی والنہار للعمل یعنی جعل اللہ اللیل للنوم اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے. والنہار للعمل.
اس کے بعد جملہ ہے بھینس کا دودھ گائے کے دودھ سے سفید ہے. تو اس میں ہم کو یہاں پہ جو مؤلف نے صفت استعمال کیا ہے یہ کمپیریٹیو ہے. یعنی ہم کو پتہ ہے انگریزی میں ہم استعمال کرتے ہیں ایڈجیکٹیوز میں, یعنی ہم کہیں گے ٹال, ٹالر, تو یہ کمپیریٹیو ہے. ٹالسٹ یہ سپرلیٹیو ہے. تو یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک وزن یاد رکھنا ہے, یعنی افعلو. افعلو یعنی یہ دونوں کمپیریٹیو ڈگری جو ہوگی یا سپرلیٹیو ڈگری ہوگی, اس کے لیے یہ دونوں کے لیے افعلو کا وزن استعمال ہوگا. جیسے ہم کہیں گے طویل, طویل یعنی لمبا. اب ہم کو کہنا ہے کہ ہم کو کہنا ہے حامد زید سے لمبا ہے, تو ہم استعمال کریں گے حامدن. تو پھر اسی طویل کو اسی وزن پہ لائیں گے, یعنی پھر اس کا ہو جائے گا اطولو. اطولو یعنی طویل کا جو فا عین اور لام کلمہ ہے وہ ویسے ہی رکھنا ہے, یعنی تا وا اور لام, اس کے بعد جو حمزہ لگانا ہے بیچ میں پہلے, یعنی یہ ہو جائے گا اطولو. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں حامدن اطولو من زیدن, حامد زید سے طویل ہے. یا اگر ہم ایسا نہیں کہیں گے, یہ کمپیریٹیو کی مثال تھی, ہم سپرلیٹیو کی مثال استعمال کریں گے. یعنی ہم کو کہنا ہے کہ سب سے حامد کلاس میں سب سے لمبا طالب علم ہے, ہم کہیں گے حامدن اطول طالب فی الفصل. یہاں پہ جو ہمارے پاس مثال ہے, تو یہاں پہ مؤلف نے مثال یعنی جو جملہ ہے بھینس کا دودھ گائے کے دودھ سے سفید ہے. تو یہاں پہ کمپیریزن ہو رہا ہے, یعنی جو بھینس کا دودھ اور گائے کا دودھ ہے, تو جو بھینس کا دودھ ہے وہ زیادہ سفید ہے. تو یہاں پہ کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوگی. تو اس کے لیے اب یزو ہم کو استعمال کرنا ہے. ابیض یہ رنگ بھی ہے, یعنی ابیض سفید کو ہم کہتے ہیں, جیسے اسود, کالا, احمر, ریڈ. تو ابیض ہم سفید کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ اب افعلو کے وزن پہ ویسے ہی ہے, تو ہم کو اس کو کوئی بھی چینج نہیں کرنی ہے. تو ہم کو خالی اتنا کہنا ہے, یعنی بھینس کا دودھ. تو یہ کا اس میں آ گیا, تو یہ مضاف الیہ ہے, یعنی پہلے دودھ آئے گا اس کے بعد بھینس آئے گی. یعنی لبن الجاموس مضاف الیہ, بھینس کا دودھ. لیکن اب عربی میں پہلے ہم کو اب یہ آئے گی, یعنی جو ہم جس کو جو یہ ہم نے دیکھا کمپیریٹیو ڈگری, اس کے بعد یہ آئے گی, یعنی لبن الجاموس ابیض, یعنی بھینس کا دودھ سفید ہے. اب ہم کو بعد میں اب آئے گا گائے کا دودھ, گائے کے دودھ سے, یعنی لبن الجاموس ابیض من, یہاں پہ حرف جر من کا استعمال ہوگا, سے من لبن البقرتی, من لبن البقرتی گائے کے دودھ سے, یعنی لبن الجاموس ابیض من لبن البقرتی, بھینس کا دودھ گائے کے دودھ سے سفید ہے. زاہد کے نزدیک سونا اور چاندی مثل پتھر کے ہے. زاہد کے نزدیک یعنی جو زاہد ہے, یعنی جو زہد کے مقام پہ پہنچا ہو, اس کے نزدیک سونا اور چاندی مثل پتھر کے ہیں, یعنی جیسے اس کے گمان یا اس کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. یعنی جو سونا اور چاندی یا مال و متاع ہے, اس کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. تو یہاں پہ مؤلف نے وہ ذکر نہیں کیا ہے نزدیک کے لیے ہم کون سا استعمال کرتے ہیں, یعنی کون سا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اندہ استعمال کریں گے. اندہ جو ہے یہ ظرف ہے, یعنی یہ ایڈورب ہے, یعنی ظرف زمان, ظرف مکان, ایڈورب آف پلیس, ایڈورب آف ٹائم. ابھی ہم نے وہ ذکر نہیں کیا, فی الحال آپ یاد رکھیں اندہ ظرف ہے. تو یہاں نزدیک کے لیے یعنی یہ گمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے قرآن میں آیا ہے اندہ بارئکم, یعنی اپنے خالق کے نزدیک. تو یہاں پہ اندہ آئے گا, لیکن اندہ جو ہے یہ اپنے بعد والے اسم کو کسرہ دیتا ہے. یہ حرف جر نہیں ہے, یہ کسرہ دیتا ہے ظرف ہونے کی وجہ سے,
یعنی یہاں پہ استعمال ہوگا عند زاہدین، عند زاہدین یعنی زاہد کے نزدیک. پھر ہمارا سیدھے ہے سونا اور چاندی، یعنی عند زاہدین الذهب یعنی سونا، والفضة چاندی مثل پتھر کے ہے. مثل کے لیے ہم نے کہا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کاف اور فجر، تو کل حجری، حجر یعنی پتھر. عند زاہدین الذهب والفضة کل حجری. میں نے چاند اور ستارے کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا. نظرہ، نظر ہم استعمال کریں گے فعل. میں نے دیکھا نظرت، نظرت کی طرف، اس کے لیے ہم نے حرف جر کہا الی استعمال ہوتا ہے. نظرت الی القمر میں نے چاند کی طرف، اور ستارے ون ستارہ النجم. نظرت الی القمر والنجم میں نے چاند اور ستارے کی طرف دیکھا. اب ان سب مردوں نے کفل کو کنجی سے کھولا. ان سب مردوں نے، تو پھر سے سیگا استعمال ہوگا. تو فعل یہاں پہ استعمال ہے کھولنا، تو فتح اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے مفتاح کنجی. ان سب مردوں نے، تو فتح 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 ان سب مردوں نے کھولا. فتح کفل اردو میں بھی یعنی عربی میں بھی کفل کے سیم یعنی مترادف ہے، تو یہ ہم ایسے ہی رکھیں گے. فتح الکفل کنجی سے، جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تلوار سے، تو اس کے لیے با حرف جر استعمال ہوگا. فتح الکفل بالمفتاح ان سب مردوں نے کفل کو کنجی سے کھولا. بے حرف جر مفتاح اس میں مجرور جار مجرور شبہ جملہ. اور پھر ہمارا آج کا آخری جو اس پہلی تمرین کا آخری جملہ ہے، ہم باغ کی طرف گئے اور گھاس پر بیٹھ گئے. ہم باغ کی طرف گئے، تو اس میں جانے کا عمل ہے، تو جانے کے لیے ہم ذہبہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم یعنی متکلم جمع. ذہبنا ہم گئے کس کی طرف؟ باغ کی طرف. تو طرف کے لیے الی استعمال ہوتا ہے. ذہبنا الی البستان ہم باغ کی طرف گئے اور گھاس پر بیٹھ گئے. و جلسوا و جلسنا ذهبنا الى البستان و جلسنا على العشب اور و جلسنا اور ہم بیٹھ گئے على العشب. على حرف جر عشب اس میں مجرور. ذهبنا فعل فاعل الى البستان الى حرف جر بستان اس میں مجرور. و جلسنا اور ہم بیٹھے فعل فاعل علی العشب گھاس پر بیٹھ گئے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.